بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات چل رہی تھی غزوہ خیبر کے سلسلے میں، ہم اسے پورا کر کے پھر آگے بڑھیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کیمپ کے ذمہ دار افسر تھے۔ قصبہ خیبر کے قلعے جو آبادی کے دائیں بائیں واقع تھے وہ 10 تھے، جس کے اندر 10,000 جنگی مرد رہتے تھے۔ ہم ان کو 3 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں: قلعہ نائم، قلعہ نطات اور حصن صعب بن معاذ۔ یہ چاروں حصون نطات کے نام سے نامزد تھے۔ اور نمبر 4 حصن قلعہ بن زبیر، حصن شن، حصن البر، حصن ابی۔ یہ تینوں حصون شن کے نام سے نامزد تھے۔ حصن قاموس، قبری، حصن وطیح، حصن سلالم جسے حصن بن الحقیق بھی کہتے ہیں، یہ تینوں حصون قتیبہ کے نام سے نامزد تھے۔ محمود بن مسلمہ کو حملہ آور فوج کا سردار بنایا گیا اور انہوں نے قلعہ نطات پر جنگ کا آغاز کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حملہ آور فوج میں شامل ہوئے تھے۔ باقی مادہ فوجی کیمپ زیر نگرانی حضرت عثمان بن عفان تھا۔ محمود بن مسلمہ 5 روز تک برابر حملہ کرتے رہے، لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ 5ویں یا 6ٹھے روز کا ذکر ہے کہ محمود میدان جنگ کی گرمی سے ذرا سستانے کے لیے پائیں قلعہ دیوار کے سایہ میں لیٹ گئے۔ کنانہ بن حقیق یہودی نے انہیں غافل دیکھ کر ایک پتھر ان کے سر پر دے مارا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ فوج کی کمان محمد بن مسلمہ کے بھائی نے سنبھال لی اور شام تک کمال شجاعت و دلاوری سے لڑتے رہے۔ محمد بن مسلمہ کی رائے ہوئی کہ یہودیوں کے نخلستان کو کاٹا جائے، کیونکہ ان لوگوں کو ایک ایک درخت ایک ایک بچہ کے برابر پیارا ہے۔ اس تدبیر سے اہل قلعہ پر اثر ڈالا جا سکے گا۔ اس تدبیر پر عمل شروع ہو گیا تھا کہ ابو بکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جا کر التماس کیا کہ یہ علاقہ یقیناً مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہونے والا ہے، پھر ہم اسے اپنے ہاتھوں کیوں خراب کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا اور ابن مسلمہ کے پاس نخلستان کاٹنے کا حکم امتناعی بھیج دیا۔ شام کو محمد بن مسلمہ نے اپنے بھائی کی مظلومانہ شہادت کا قصہ خود ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ کل فوج کا نشان اس شخص کو دیا جائے گا جسے اللہ اور رسول محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فتح عنایت کرے گا۔ یہ ایسی تعریف تھی جسے سن کر فوج کے بڑے بڑے بہادر اگلے دن کی کمان ملنے کے لیے آرزومند ہو گئے۔ اس رات پاسبانی لشکر کی خدمت حضرت عمر بن خطاب کے سپرد تھی۔ انہوں نے گرداوری کرتے ہوئے ایک یہودی کو گرفتار کر لیا اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ نبی اکرم نماز تہجد پڑھ رہے تھے۔ جب فارغ ہوئے تو یہودی سے گفتگو فرمائی۔ یہودی نے کہا کہ اگر اسے اور اس کے زن و بچہ کو جو قلعہ کے اندر ہیں امان ہو تو وہ بہت سے جنگی راز بتا سکتا ہے۔ یہ وعدہ اس لیے کر لیا گیا
یہ وعدہ اس سے کر لیا گیا۔ یہودی نے بتایا کہ نطات کے یہودی آج کی رات اپنے زن و بچہ کو قلعہ شن میں بھیج رہے ہیں اور نقد و جنس کو قلعہ نطات کے اندر دفن کر رہے ہیں۔ مجھے وہ مقام معلوم ہے، جب مسلمان قلعہ نطات لے لیں گے تو میں وہ جگہ بتا دوں گا۔ بتایا کہ قلعہ شن کے تہخانوں میں قلعہ شکنی کے بہت سے آلات منجنیق وغیرہ موجود ہیں۔ جب مسلمان قلعہ شن فتح کر لیں گے تو میں وہ تہخانے بھی سب بتا دوں گا۔ صبح ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو یاد فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ انہیں آشوب چشم ہے اور آنکھوں میں درد بھی ہو رہا ہے۔ حضرت علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لب مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اسی وقت آنکھیں کھل گئیں، نہ آشوب چشم کی سرخی باقی تھی اور نہ درد کی تکلیف۔ پھر کہا علی جاؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، پہلے اسلام کی دعوت دو، بعد میں جنگ کرو۔ علی اگر تمہارے ہاتھ پر ایک شخص بھی مسلمان ہو جائے تو یہ کام بھاری غنیمت کے حاصل ہو جانے سے بہتر ہوگا۔ حضرت علی مرتضیٰ نے قلعہ نائم پر جنگ کی طرح ڈالی۔ مقابلہ کے لیے قلعے کا مشہور سردار مرحب میدان میں نکلا۔ یہ اپنے آپ کو 1000 بہادروں کے برابر کہا کرتا تھا۔ اس نے آتے ہی یہ رج پڑھنا شروع کر دیا: قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذ اللیوس اقبلت تحرب۔ خیبر جانتا ہے کہ میں ہتھیار سجانے والا بہادر تجربہ کار مرحب ہوں۔ جب لوگوں کے ہوش مارے جاتے ہیں تو میں بہادری دکھاتا ہوں۔ اس کے مقابلے کے لیے عامر بن اقوا نکلے، وہ بھی رج پڑھتے جاتے تھے: قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر۔ خیبر جانتا ہے کہ ہتھیار چلانے میں استاذ نبرد آزما تلخ ہوں، میرا نام عامر ہے۔ یعنی خیبر جانتا ہے کہ ہتھیار چلانے میں میں ماہر ہوں اور میرا نام عامر ہے۔ مرحب نے ان پر تلوار سے وار کیا۔ عامر نے اسے ڈھال پر روکا اور مرحب کے حصے زیریں پر وار چلایا، مگر ان کی تلوار جو لمبائی میں چھوٹی تھی انہی کے گھٹنے پر لگ گئی، جس کے صدمہ سے بالآخر یہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی نکلے اور رجز حیدری سے میدان گونج اٹھا: انا الذی سمتنی امی حیدر اکیلکم بالسیف کیل السندر کلیس غابات شدید قسور۔ میں ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر غضبناک رکھا ہے۔ میں اپنی تلوار کی سخاوت سے تمہیں بڑے بڑے پیمانے عطا کروں گا۔ میں شیر ببر حملہ آور ہنر میدان ہوں، یعنی میدان جنگ کا آزمودہ کار ہوں۔ حضرت علی نے ایک ہی تلوار ایک ہی ہاتھ سے وار کیا کہ مرحب کے خود آہنی کو کاٹتا ہوا امامہ کو قطع کرتا سر کے 2 ٹکڑے بناتا ہوا گردن تک جا پہنچا۔ مرحب کا بھائی یاسر نکلا، اسے زبیر بن عوام نے خاک میں ملا دیا اور خاک میں سلا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی کے عام حملہ سے قلعہ نائم فتح ہو گیا۔ اسی روز قلعہ صاحب کو حضرت حباب بن منذر نے محاصرہ سے تیسرے دن بعد فتح کر لیا۔ حباب بن منذر انصاری السلمی، ابو عمرو کنیت اور ذرائے لقب تھا۔ غزوہ بدر میں 33 سال کے تھے۔ میدان جنگ بدر کے متعلق بھی نبی اکرم نے ان کی رائے کو پسند کیا تھا۔ حضرت عمر کی خلافت میں انتقال کیا۔
قلعہ صاف سے مسلمانوں کو جو، کھجور، چھوہارے، مکھن، روغن، زیتون، چربی اور پارچہ جات کی مقدار کثیر ملی۔ فوج میں قلت رسد سے جو تکلیف ہو رہی تھی وہ دور ہو گئی۔ اس قلعہ کے آلات قلعہ شکن بھی برآمد ہوئے، جس کی خبر یہودی جاسوس دے چکا تھا۔ اس سے اگلے روز قلعہ نطات فتح ہو گیا۔ اب قلعہ زبیر جو ایک پہاڑی ٹیلہ پر واقع تھا اور اپنے بانی زبیر کے نام سے موسوم تھا، اس پر حملہ کیا گیا۔ 2 روز کے بعد ایک یہودی لشکر اسلام میں آیا۔ اس نے کہا، یہ قلعہ تو 9 مہینہ بھر تک بھی تم فتح نہ کر سکو گے۔ میں ایک راز بتاتا ہوں۔ اس قلعہ کے اندر پانی ایک زیر زمین نالہ کی راہ سے آتا ہے۔ اگر پانی کا راستہ بند کر دیا جائے تو فتح ممکن ہے۔ مسلمانوں نے پانی پر قبضہ کر لیا۔ اب اہل قلعہ سے باہر نکل کر میدان میں آ کر لڑنے لگے اور مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر قلعہ کو فتح کر لیا۔ پھر حصن اوبئی پر حملہ شروع ہوا۔ اس قلعہ والوں نے سخت مدافعت کی۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام غزوان تھا مبارزت کے لیے نکلا۔ حباب مقابلے کو گئے، اس کا بازو سیدھے کٹ گیا، وہ قلعہ کو بھاگا۔ حباب نے تعاقب کیا اور اس کی رگ پاشنا کو بھی کاٹ ڈالا، وہ گر پڑا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ قلعہ سے ایک اور یہودی نکلا جس کا مقابلہ ایک مسلمان نے کیا، مگر مسلمان اس کے ہاتھ سے شہید ہو گیا۔ ابو دجانہ نکلے، انہوں نے جاتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور پھر قتل کر ڈالا۔ یہود پر رعب طاری ہو گیا اور باہر نکلنے سے رک گئے۔ ابو دجانہ آگے بڑھے، مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا، تکبیر کہتے ہوئے قلعہ کی دیوار پر جا چڑھے، قلعہ فتح کر لیا۔ اہل قلعہ بھاگ گئے۔ اس قلعہ سے بکریاں اور کپڑے اور اسباب بہت سا ملا۔ اب مسلمانوں نے حصن البر پر حملہ کیا۔ یہاں کے قلعہ نشینوں نے مسلمانوں پر اتنے تیر برسائے اور اتنے پتھر گرائے کہ مسلمانوں کو بھی مقابلہ میں منجنیق کا ساتھ کرنا پڑا، منجنیق کا استعمال کرنا پڑا۔ منجنیق وہی تھے جو حصن صاف سے غنیمت میں ملے تھے۔ منجنیقوں سے قلعہ کی دیواریں گرائی گئیں اور قلعہ فتح ہو گیا۔ اس عظیم فتح کے بعد بہت سے اکابر نے اسلام قبول کر لیا۔ انہیں ایمان لانے والوں میں خالد بن ولید تھے، جو جنگ احد میں کافروں کے رسالہ کے افسر تھے اور مسلمانوں کو انہوں نے سخت نقصان پہنچایا تھا۔ یہی وہ خالد ہیں جنہوں نے اسلامی جنرل ہونے کی حیثیت میں مسیلمہ کذاب کو شکست دی، تمام عراق اور نصف شام کا ملک فتح کیا تھا۔ مسلمانوں کے ایسے جانی دشمن اور ایسے جانباز اعلیٰ سپاہی کا خود بخود مسلمان ہو جانا اسلام کی سچائی کا معجزہ ہے۔ عمرو بن عاص کا اسلام لانا 8 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ انہیں اسلام لانے والوں میں عمرو بن عاص بھی تھے۔ قریش نے انہی کو مسلمانوں سے عداوت اور بیرونی معاملات میں اعلیٰ قابلیت رکھنے کی وجہ سے اس ڈیپوٹیشن کا سردار بنایا تھا جو شاہ حبش کے پاس گیا تھا، تاکہ وہ حبش میں گئے ہوئے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے۔ انہی عمرو بن عاص نے حضرت عمر کے زمانے خلافت میں ملک مصر کو فتح کیا تھا۔ ایسے مدبر و ماہر سیاست اور فاتح ممالک کا مسلمان ہو جانا بھی اسلام کا اعجاز ہے۔ انہی اسلام لانے والوں میں عثمان بن طلحہ بھی تھے، جو کعبہ کے اعلیٰ محتمم و کلید بردار تھے۔ جب یہ نامی سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے 2 ٹکڑے ہم کو دے ڈالے۔ قرینی کے حضرات گرامی، صحیح بخاری میں بیشتر احادیث کی روایت کرنے والی خاتون حضرت عائشہ کا نامی و اسم گرامی پڑھا ہوگا، مگر ایسے بہت کم ہوں گے جو حضرت صدیقہ کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ حضرت صدیقہ کے کچھ حالات زندگی بتا دیے جائیں اور درج کر دیے جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، عائشہ بنت ابوبکر صدیق، عبداللہ بن ابی قحافہ، عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ ننیحال کی طرف سے عائشہ بنت ام ہارون بنت عامر بن اویمر بن عبد شمس بن عتاب بن اوزنیہ بن صبح بن وہمان بن حارث بن غنب بن مالک بن کنانہ۔ آپ کا نسب نامہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ کی طرف سے 8ویں اور ماں کی طرف سے 12ویں پشت میں کنانہ سے جا ملتا ہے۔ اس طرح سے آپ باپ کی طرف سے قریشی اور ماں کی طرف سے کنانی ہیں۔ لقب و خطاب: آپ کا نام عائشہ، لقب حمیرہ اور صدیقہ، اور خطاب ام المومنین، کنیت ام عبداللہ تھی۔ حضرت عائشہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی جس کے نام سے وہ اپنی کنیت مقرر کرتی، اور کنیت سے کسی کا پکارا جانا عرب میں چونکہ عزت کی نشانی سمجھی جاتی تھی، اس لیے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ سے اپنی بہن اسما کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے نام پر ام عبداللہ رکھ لیا۔ تاریخ ولادت: آپ کی ولادت کی صحیح تاریخ تو معلوم نہیں، لیکن اس قدر ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 5ویں اور ہجرت نبوی سے 9 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں، لیکن کیونکہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے جب آپ کا حضور سرور کائنات سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی، اور مدینہ منورہ پہنچ کر سن 1 ہجری میں جب آپ کا شانہ نبوی میں داخل ہوئیں تو آپ کی عمر 9 سال کی تھی۔ رضاعت: شرفائے عرب کے دستور کے موافق آپ کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا۔ اسد الغابہ میں وائل کی ماں لکھا ہے، یہاں پر اسد الغابہ، لیکن صحیح بخاری باب الرضاعت میں بیوی لکھا ہے اور یہی صحیح ہے۔ ایک دفعہ وائل کے بھائی افلا آپ کے رضاعی چچا ان سے ملنے آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ جب تک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں اجازت نہیں دے سکتی۔ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے ان سے کہا کہ وہ تمہارے چچا ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ تو عورت پلاتی ہے، مرد نہیں پلاتا۔ نبی اکرم نے فرمایا وہ تمہارے چچا ہیں، تمہارے پاس آ سکتے ہیں۔ بچپن: آپ کے والدین آپ کی پیدائش سے پیشتر ہی مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے دنیا میں آنکھ کھولتے ہی توحید کی صدا ان کے کان میں پہنچنے لگی اور شرک و کفر کی آلودگی سے بالکل پاک رہیں۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، آپ بچپن ہی میں فہم و ذکا، قد و قامت و صورت و سیرت میں ممتاز تھیں۔ اعضاء مضبوط اور جسم توانا تھا۔ عام بچوں کی طرح بچپن میں حضرت عائشہ بھی کھیل کود کی بہت دلدادہ تھیں۔ گڑیوں سے کھیلنا اور جھولے جھولنا آپ کے 2 مرغوب ترین کھیل تھے۔ محلہ کی تمام لڑکیاں آپ کے گھر میں جمع ہو جاتی اور کھیل کود میں ان کے اشاروں پر چلتی۔
وہ آپ کے سامنے ایسی مرعوب و مؤدب رہتی گویا کہ حضرت عائشہ ان کی سردار ہیں۔ والدین اس چھوٹی سی عمر میں آپ کی فراست و رعب دیکھ کر خوش ہوتے اور انہیں بعض اوقات خیال گزرتا کہ یہ کسی دن ضرور معزز و ممتاز ہوگی۔ آپ کی ذہانت کا یہ حال تھا کہ بچپن کی ذرا سی باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کو یاد تھیں اور انہیں اس طرح بیان کرتی تھیں گویا کہ ابھی سامنے واقع ہو رہی ہیں۔ شادی نبوت کے 10ویں سال ماہ رمضان المبارک میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ 65 سال کی عمر میں انتقال فرما گئیں۔ ان کی جدائی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتے تھے۔ ان کی کلفتوں اور اذیتوں کو بھلانے اور دل و جان کو تسکین دینے والی تنہائی کی مونس بیوی جب اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد ملول رہنے لگے۔ آپ کو مغموم دیکھ کر مشہور صحابی عثمان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم نے ایک دن عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کسی عورت سے نکاح کر لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ عرض کیا، کنواری اور بیوہ دونوں موجود ہیں، جس سے حکم ہو اس کے متعلق سلسلہ جنبانی کی جائے۔ فرمایا، کون کون؟ عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زماں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکی ہیں، اور کنواری حضرت ابو بکر صدیق کی جو نبی اکرم کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بیٹی ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ نبی اکرم نے فرمایا، بہتر، ان دونوں کی بابت سلسلہ جنبانی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کر کے خولہ خوشی خوشی حضرت ابو بکر کے گھر گئیں اور ام رومان سے اس کا تذکرہ کیا۔ ام رومان نے کہا، عائشہ کے والد کو آنے دو، وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت ابو بکر گھر آئے تو یہ مژدہ آپ کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا، اگر آپ کی مرضی ہے تو اس میں مجھے کیا عذر ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے بھائی ہیں۔ عائشہ کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کر ہوگا؟ زمانے جاہلیت میں عرب میں دستور تھا کہ جس طرح سگے بھائی کی لڑکی سے نکاح جائز نہ تھا، اسی طرح منہ بولے بھائی کی لڑکی کو بھی اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ خولہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ ابو بکر نے یہ اعتراض کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں، نہ کہ سگے بھائی، اس لیے ان کی لڑکی سے نکاح جائز ہے۔ وہاں کیا عذر تھا؟ حضرت ابو بکر نے سر تسلیم خم کر دیا۔ احادیث میں ہے کہ نکاح سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا، کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو عائشہ تھیں۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ نکاح کی رسم بڑے سادہ طریق سے عمل میں آئی۔ وہ اپنی ہم سن اور ہم عمر سہیلیوں کی معیت میں کھیل رہی تھیں کہ ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی۔ ان کے والد نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ حضرت عائشہ خود فرمایا کرتی تھیں کہ میرا نکاح ہوا اور مجھے خبر تک نہ تھی۔ آخر آہستہ آہستہ میری والدہ نے مجھے اس امر کی اطلاع دے دی۔ فضائل: آپ میں چند ایک خصوصیتیں تھیں جو دوسری امہات کو حاصل نہ تھیں، اور وہ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح صرف آپ ہی ایک ایسی بیوی تھیں
جو کنواری نبی اکرم کے نکاح میں آئیں، فرشتے نے آپ کی صورت خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ آپ پیدائش ہی سے شرک و کفر کی آلودگی سے پاک رہیں۔ آپ کے والدین مہاجر تھے۔ آپ کی برات میں قرآن شریف کی آیات نازل ہوئیں۔ آپ ہی کے لحاف میں نبی اکرم کو کئی بار وحی ہوئی، کسی اور بیوی کے لحاف میں نہیں ہوئی۔ آپ ہی کے حجرے میں اور آپ ہی کی آغوش میں سر رکھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ وفات 85 ہجری مقدس ماہ رمضان میں آپ کی طبیعت علیل ہوئی اور چند روز تک بیمار رہیں۔ وصیت کی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس حجرہ میں دفن نہ کرنا، بلکہ دیگر ازواج النبی کے ساتھ مجھ کو بھی جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، رات ہی کو دفن کر دی جاؤں اور صبح کا انتظار نہ کیا جائے۔ 17 رمضان المبارک کی شب کو وفات پائی۔ جنازہ حسب وصیت رات ہی کے وقت اٹھایا گیا، لیکن مردوں اور عورتوں کا اتنا ہجوم تھا کہ رات کے وقت کبھی نہیں دیکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو ان دنوں حاکم مدینہ تھے، نماز پڑھائی، بھتیجوں اور بھانجوں نے قبر میں اتارا اور وہ شمع رشد و ہدایت دنیا کی نظروں سے پنہا ہو گئیں، اوجھل ہو گئیں۔ ابو ہریرہ، یہاں پر ابو ہریرہ کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ہے۔ ابو ہریرہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہوئے کہ ان کا صحیح نام دریافت کرنا مشکل ہے۔ کوئی کہتا ہے عبداللہ بن عامر نام تھا، کوئی کہتا ہے عمیر بن عامر، کوئی کہتا ہے بریر بن اشرقہ، کوئی کہتا ہے سکین بن دومہ، کوئی کہتا ہے عبداللہ بن عبد شمس، کوئی کہتا ہے عامر، کوئی کہتا ہے عبد نہم، کوئی کہتا ہے عبد غنم، کوئی کہتا ہے عبد شمس، کوئی کہتا ہے عبد عمر بن غنم۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ جاہلیت میں ان میں سے کوئی نام ہوگا۔ اسلامی نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے۔ ازدی دوسی ہیں۔ آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی جس کو ساتھ رکھتے تھے، اس لیے کنیت ابو ہریرہ ہو گئی۔ جنگ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے، پھر ہر وقت نبی اکرم کی خدمت میں رہنے لگے۔ سب سے زیادہ حدیثیں انہی کی روایت کردہ ہیں۔ 57 یا 58 ہجری یا 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث نمبر 6149۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے موقع پر اپنی عورتوں کے پاس گئے جو اونٹوں پر سوار تھیں۔ ان کے ساتھ ام سلیم انس بن مالک کی والدہ بھی تھیں۔ نبی اکرم نے کہا، افسوس انجشا، شیشوں کو آہستگی سے لے کر چل۔ ابو قلابہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے متعلق ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ اگر تم میں کوئی شخص استعمال کرے تو تم اس پر عیب جوئی کرو گے اور عیب لگاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ شیشوں کو نرمی سے لے چلو، متفق علیہ۔ شیشوں سے مراد عورتیں تھیں جو فی الواقع شیشے کی طرح نازک ہوتی ہیں۔ انجشا نامی غلام اونٹوں کا چلانے والا بڑا خوش آواز تھا۔ اس کے گانے سے اونٹ مست ہو کر خوب بھاگ رہے تھے۔ آپ کو ڈر ہوا کہ کہیں عورتیں گر نہ جائیں، اس لیے فرمایا آہستہ لے چل۔ نکتہ چینی اس طور پر کہ عورتوں کو شیشے سے تشبیہ دی اور ان کو شیشے کی طرح نازک قرار دیا، مگر یہ تشبیہ بہت عمدہ تھی۔ فی الحقیقت عورتیں ایسی ہی نازک ہوتی ہیں
صنف نازک پر یہ رحمت للعالمین کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ان کی کمزوری و نزاکت کا مردوں کو قدم قدم پر احساس کرایا۔ باب و حجاء المشرکین، مشرکوں کی حج و کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 6150، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حسان بن ثابت نے مشرکین کی حج کرنے کی اجازت چاہی تو حضرت نے فرمایا ان کا اور میرا خاندان تو ایک ہی ہے، پھر تو میں بھی اس حج میں شریک ہو جاؤں گا۔ حسان نے کہا میں حج سے آپ کو اس طرح صاف نکال دوں گا جس طرح گندھے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ ہشام بن عروہ سے روایت ہے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں حسان بن ثابت کو حضرت عائشہ کی مجلس میں برا کہنے لگا تو انہوں نے کہا کہ حسان کو بھلا نہ کہو، وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کو جواب دیا کرتے تھے، مشرکوں کی حج کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے طرفداری کیا کرتے تھے۔ اس روایت سے حضرت عائشہ کی پاک نفسی، دینداری اور پرہیزگاری معلوم ہوتی ہے۔ آپ کس درجہ کی پاک نفس اور فرشتہ خصلت تھیں؟ چونکہ حسان نے اللہ اور اس کے رسول کی طرفداری کی تھی، اس لیے حضرت عائشہ نے اپنی ایذا کا جو ان کی طرف سے پہنچی تھی کچھ خیال نہ کیا اور ان کو برا کہنے سے منع فرمایا۔ اللہ پاک مسلمانوں کو بھی حضرت عائشہ جیسی نیک فطرت عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 6151، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حالات اور قصص کے تحت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے، یہاں پہ جہاں حضرت ابو ہریرہ وغیرہ بیٹھے تھے، کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایک بھائی نے کوئی بری بات نہیں کہی۔ آپ کا ارشاد عبداللہ بن رواحہ کی طرف تھا، اپنے اشعار میں انہوں نے یوں کہا تھا اور ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو اس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس وقت جب فجر کی روشنی پھوٹ کر پھیل جاتی ہے ہمیں انہوں نے گمراہی کے بعد ہدایت کا راستہ دکھایا، پس ہمارے دل اس امر پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت نے جو کچھ فرمایا وہ ضرور واقع ہوگا۔ آپ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ آپ کا پہلو بستر سے جدا رہتا ہے، یعنی جاگ کر، جبکہ کافروں کے بوجھ سے ان کی خوابگاہیں بوجھل ہوئی رہتی ہیں۔ حدیث نمبر 6152، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف روایت کہتے ہیں کہ حسان بن ثابت سے انہوں نے سنا وہ حضرت ابو ہریرہ کو گواہ بنا کر کہہ رہے تھے کہ اے ابو ہریرہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا اے حسان، اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کو جواب دو، اے اللہ روح القدس کے ذریعہ ان کی مدد کر۔ ابو ہریرہ نے کہا ہاں، میں نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حدیث نمبر 6153، برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان سے کہا ان کی حج کرو، یعنی قریش کی۔ حضرت نے حاجہم کے الفاظ فرمائے، حضرت جبریل تیرے ساتھ ہیں، حاجہم ان کی حج کرو، ان کی برائی کرو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حمایت اسلام اور مذمت کفر میں نظم و نثر میں بولنا، اس بارے میں کتابیں مضامین لکھنا عین باعث رضائے الہی ہے۔ نیز جو نام نہاد مسلمان قرآن و حدیث کی توہین و تخفیف کریں، جیسا کہ آج کل منکرین حدیث کا گروہ کرتا رہتا ہے،
ان کا جواب دینا اور ان کی مذمت کرنا ضروری ہے۔ جن علماء سو نے شرع اسلامی کو مسخ کرنے میں پورا زور تفقہ خرچ کر ڈالا ہے، ان کا صحیح تعارف کرا کے مسلمانوں کو ان کے کذب سے مطلع کرنا بھی اسی ذیل میں ہے، جس کی مثال مجدد اسلام استاذ الہند حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد گرامی کو پیش کرنا ہی کافی ہے۔ کہتے ہیں، یہاں پر عربی عبارت ہے الفوز الکبیر کی، جس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: مسلمانوں، اگر تم یہود کا نمونہ اپنے لوگوں میں دیکھنا چاہو تو تم دنیا کے طالب برے علماء کو دیکھ لو کہ سلف کی تقلید ان کی خو ہو گئی ہے اور انہوں نے قرآن و حدیث کی نصوص سے منہ موڑ لیا ہے اور کسی عالم کے تعمق اور اس کے تشدد و استحسان کو اپنی دستاویز بنا لیا ہے۔ پس انہوں نے معصوم و بے خطا صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے روگردانی کر ڈالی ہے اور جھوٹی بناوٹی روایتوں اور ناقص اور کھوٹی تعویلوں کو اپنے لیے سند بنا لیا ہے، سند ٹھہرا لیا ہے۔ گویا یہ برے علماء وہی یہودیوں کے علماء کے نمونے ہیں۔ باب ما یکرہ ان یکون الغالب علی الانسان الشعر حتی یصدہ عن ذکر اللہ والعلم والقرآن۔ شعر و شاعری میں اس طرح اوقات صرف کرنا منع ہے کہ آدمی اللہ کی یاد اور علم حاصل کرنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے باز رہ جائے اور قرآن کی تلاوت یا اس کے معنی کو سمجھنا، ترجمہ کو سمجھنا، اس سے غافل ہو جائے۔ حدیث نمبر 6154، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ پیپ سے بھرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شعر سے بھرے۔ کہاں شعر سے مراد گندے اشعار ہیں، خراب اشعار ہیں، جس میں غزل ہو، جس میں تشبیب ہو، جس میں کفر ہو، جس میں شرک ہو۔ حدیث نمبر 6155، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا پیٹ مواد اور پیپ سے بھر لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ شعروں سے بھر جائے۔ یہاں پر حدیث میں یہ لفظ بھی ہے کہ کسی کا پیٹ پیپ سے بھر جائے یہاں تک کہ اسے فاسد کر دے، خراب کر دے۔ پیٹ بھر جانے سے یہی مطلب ہے کہ سوا شعروں کے اس کو اور کچھ یاد نہ ہو، نہ قرآن یاد کرے، نہ حدیث دیکھے، رات دن شعر گوئی کی دھن میں مست رہے، جیسا کہ اکثر شعرائے عصر کا ماحول ہے، الا ماشاء اللہ۔ وہ واعظین حضرات بھی ذرا غور کریں جو قرآن و حدیث کی جگہ سارا واعظ شعر و شاعری سے بھر دیتے ہیں۔ یوں گاہے گاہے حمد و نعت کے اشعار مذموم نہیں ہیں۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربت یمینو کی و اقرا حلقہ، نبی اکرم کا یہ فرمانا، تیرے ہاتھ کو مٹی لگے یا تجھے زخم پہنچے، تیرے حلق میں بیماری ہو۔ اقرا کہتے ہیں بانجھ کو اور حلقہ کہتے ہیں جس کے سر میں بال نہ ہوں۔ اصل میں عرب لوگ یہ لفظ منحوس عورت کے لیے کہتے ہیں اور یہ کلمات غصے اور پیار دونوں وقت بولے جاتے ہیں۔ اس سے بد دعا دینا مقصود نہیں، خاص طور پر پیار ہی کے لیے ان کا استعمال فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 6156، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ابو قیس کے بھائی افلاح میرے رضائی چچا نے مجھ سے پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد
اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے میں اندر آنے کی اجازت نہیں دوں گی، کیونکہ ابو قیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابو قیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ پھر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان کی بیوی نے تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مرد نے تو مجھے دودھ نہیں پلایا تھا، دودھ تو ان کی بیوی نے پلایا تھا۔ آپ نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ وہ تمہارے چچا ہیں، تمہارے ہاتھ میں مٹی لگے۔ عروہ نے کہا کہ اسی وجہ سے حضرت عائشہ کہتی تھیں کہ جتنے رشتے خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہی سمجھو، رضاعت سے بھی اتنے رشتے حرام ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 6157 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ صفیہ اپنے خیمے کے دروازے پر رنجیدہ کھڑی ہیں، کیونکہ وہ حائضہ ہو گئی تھیں۔ حضرت نے ان سے کہا، اقرا حلقہ یہ قریش کا محاورہ ہے، بانجھ سرمنڈی، اب تم ہمیں روکو گی؟ پھر دریافت کیا، کیا تم نے قربانی کے دن طواف افاضہ کر لیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب آپ نے کہا پھر چلو۔ باب ما جاء فی زعمو، زامو کے استعمال کا بیان۔ زامو کا کہنا بعض لوگوں نے مکروہ جانا ہے، کیونکہ یہ لفظ اکثر ایسی جگہ بولا جاتا ہے جہاں کہنے والے کو اپنی بات کی سچائی کا یقین نہ ہو۔ عرب میں مثل ہے کہ لفظ زامو بولنا جھوٹ پر سوار ہونا ہے۔ زامو کا معنی انہوں نے گمان کیا۔ یہ لفظ جملہ شکیہ کے لیے بولا جاتا ہے، مگر بعض دفعہ اس میں یقین بھی غالب ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ استعمال کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 6158 ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ابو مرہ نے خبر دی کہ انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ غسل کر رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ نے پردہ کر دیا۔ میں نے سلام کیا تو آپ نے دریافت کیا کون ہیں؟ میں نے کہا کہ ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ آپ نے کہا ام ہانی مرحبا ہو، خوش آمدید۔ جب آپ غسل کر چکے تو کھڑے ہو کر 8 رکعت پڑھیں۔ آپ اس وقت ایک کپڑے میں جسم مبارک کو لپیٹے ہوئے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہو گئے تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کا خیال ہے کہ وہ ایسے شخص کو قتل کریں گے جسے میں نے امان دے دی ہے، فلاں بن حبیرہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی جسے تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی۔ ام ہانی نے بیان کیا کہ یہ نماز چاشت کی تھی۔ میرے بھائی سے مراد علی ہیں، حضرت علی کی یہ بہن تھیں اور ابو طالب کی بیٹی تھیں۔ ترجمہ باب یہاں سے نکلا کہ ام ہانی نے زامہ ابن امی کہا تو لفظ زامو کہنا جائز ہوا۔ فلاں سے مراد حارث بن ہشام یا عبداللہ بن ابی ربیہ یا زہیر بن ابی امیہ تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی اسٹیٹ میں اگر مسلمان عورت کسی کافر کو ذمہ بنا کر پناہ دے دے تو قانوناً اس کی پناہ کو لاگو کیا جائے گا، کیونکہ اس بارے میں عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں
عورت کو کوئی حق نہیں دیا گیا، اس میں ان لوگوں کی بھی تردید ہے۔ باب ما جاء فی قول الرجل ویلک، لفظ ویلک تجھ پر افسوس سے کہنا درست ہے۔ حدیث نمبر 6159، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کے لیے ایک اونٹنی ہانکے لیے جا رہا ہے۔ آپ نے کہا اس پر سوار ہو جا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے کہا سوار ہو جا۔ اس نے کہا یہ تو قربانی کا جانور ہے۔ آپ نے کہا سوار ہو جا۔ افسوس۔ حدیث نمبر 6160، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قربانی کا اونٹ ہانکائے جا رہا ہے۔ آپ نے اس سے کہا تو اس پر سوار ہو جا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ تو قربانی کا اونٹ ہے۔ آپ نے دوسری بار یا تیسری بار کہا تیرے لیے خرابی ہو تو سوار ہو جا۔ اور حدیث نمبر 6161، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک حبشی غلام بھی تھا۔ ان کا نام انجشہ تھا۔ وہ ہدی پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے سواری تیز چلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس، وہی حق، اے انجشہ شیشوں کے ساتھ آہستہ آہستہ چل، یعنی شیشے ٹوٹ جائیں گے، اونٹوں کو تیز نہ بھگاؤ۔ حدیث نمبر 6162، ابو بکرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے کی تعریف کی۔ رسول اللہ نے فرمایا افسوس، تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔ 3 مرتبہ یہ کہا۔ اگر تمہیں کسی کی تعریف ہی کرنی پڑے تو کہو کہ فلاں کے متعلق میرا یہ خیال ہے، اگر وہ بات اس کے متعلق جانتا ہو اور اللہ اس کا نگہبان ہے۔ میں تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو نیک نہیں کہہ سکتا، یعنی یوں نہیں کہہ سکتا وہ اللہ کے علم بھی کہ وہ اللہ کے علم میں بھی نیک ہے، کیونکہ اس کو اللہ کے علم کی کوئی خبر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6163، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تقسیم کر رہے تھے۔ بنی تمیم کے ایک شخص ذوالخویسرہ نے کہا اے اللہ کے رسول انصاف سے کام لیجئے۔ حضرت نے فرمایا افسوس، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ حضرت عمر نے کہا آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کے کچھ قبیلہ والے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم ان کی نماز کے مقابلہ میں اپنی نماز کو معمولی اور حقیر سمجھو گے، اور ان کے روزوں کے مقابلہ میں اپنے روزے کو معمولی سمجھو گے، لیکن وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر کے پھل میں دیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ہوگا، اس کی لکڑی پر دیکھا جائے تو اس پر بھی کوئی نشان نہیں ملے گا، پھر اس کے دندانوں میں دیکھا جائے اور اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا، پھر اس کے پر میں دیکھا جائے تو اس میں بھی کچھ نہیں ملے گا، یعنی شکار کے جسم کو پھاڑ کر وہ نکل جائے گا اور اس اتنی تیزی سے نکلے گا کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا، تیر، لید اور خون کو پار کر کے نکل چکا ہوگا۔ یہ لوگ اس وقت پیدا ہوں گے جب لوگوں میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ ان کی نشانی ان کا ایک مرد ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کے پستان کی طرح ہوگا،
یا فرمایا گوشت کے لوتھڑے کی طرح تھل تھل ہل رہا ہوگا۔ ابو سعید نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں حضرت علی کے ساتھ تھا جب انہوں نے ان خارجیوں سے نہروان میں جنگ کی تھی۔ مقتولین میں تلاش کی گئی تو ایک شخص انہی صفات کا لایا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔